أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنی علما۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 سے رکوع نمبر 5، انشاءاللہ آج اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، وَلَقَدْ اور تحقیق، آتَيْنَا ہم نے عطا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو، رشدہ ہدایت، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا اور تھے وہ بِهِ عالمین اس کا علم رکھنے والے، اس کے جاننے والے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر شروع ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور تحقیق ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو، آتینا ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو، رشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت، دانائی یا ہوشیاری، سمجھداری، دین اور دنیا دونوں کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ من قبل یعنی کہ من قبل کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کس سے پہلے، تو ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو رشد دیا تھا، یعنی سمجھ دی تھی، ہوشیاری دی تھی، دانائی دی تھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے پہلے، کیونکہ ان دونوں رسولوں سے پہلے جو ہے ابراہیم علیہ السلام گزر چکے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا رشد، من قبل سے مطلب ہوگا کہ بچپن میں ہی، جس کا مطلب ہے نبی بننے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا تھا کہ جو ہدایت ہوتی ہے، جو گائیڈنس ہوتی ہے، جو ہوشیاری، جو سمجھداری ہے، دین اور دنیا کی جو سمجھ ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی عطا کیا تھا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور کیا تھے وہ، اور تھے ہم یعنی ہم اس چیز کے، وہ کننا اور ہم اس چیز کے جاننے والے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ اذ قال کہ جب انہوں نے کہا لِأَبِيهِ اپنے والد سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، اور اس جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے سیرت سے جب ہم ان کی سٹوری ہم پڑھتے تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے ٹیسٹ سے، بہت ساری آزمائشوں سے گزارا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں، ہر ٹیسٹ میں کھڑے اترے تھے۔ تو اب ان کی جو سٹوری کا وہ حصہ شروع ہو رہا ہے جو ان کے بچپن سے ریلیٹڈ ہے اور ان کے بڑی عمر سے ریلیٹڈ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذ قال لِأَبِيهِ جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی وقومی قوم سے کیا کہا تھا، ما هذه کیا ہے، هذه یہ، تماثیل جو ورڈ ہے وہ تمثال سے نکلا ہے، اور تمثال کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ہو بہو نقل، جیسے ہم بولتے ہیں کاپی کرنا، اور اسپیشلی یہ اس کے لیے آتا ہے جو ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویریں ہوتی ہے، اس کے لیے تماثیل ورڈ آتا ہے۔ تو یہاں مراد کیا ہے، جو بت تھے، جو آئیڈل تھے، جو یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جس چیز میں، جس شرک میں منوس تھی، اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم، اپنے والد کو اور اپنی قوم کے لوگوں کو ایڈریس کر کے یہ کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ ما هذه تماثیل یہ کیا ہے مورتیاں، التی جو تم لحال اس کے لیے عاکفون کا مطلب کیا ہوتا ہے، عاکفون ورڈ عقوف سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہونا، یعنی پوری فوکس کے ساتھ کوئی کام کو کرنا،
دل لگا کے کسی کام پر جم جانا. خاص طور پہ یہ عبادت سے ریلیٹڈ یا پوجا پاٹ سے ریلیٹڈ یوز ہوتا ہے یہ لفظ. تو اب یہاں پہ ہم کو سمجھنا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی والد سے اور اپنی قوم سے کہا تھا، تو ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے تھے جہاں پر صرف شرک ہی شرک تھا. وہ ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد جو تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ جیسے ایک پجاری ہوتا ہے جو ہیڈ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا، کسی بھی عبادت کا جو ہیڈ ہوتا ہے، اس پوزیشن ویسے پوزیشن رکھتے تھے، اور وہ خود مورتیوں کو تراشتے تھے اپنے ہاتھوں سے. ٹھیک ہے. اور پھر جو قوم تھی وہ کیا کرتی تھی، وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی. کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ستارہ پرست تھی، یعنی ستاروں کی وہ پوجا کرتے تھے. الگ الگ ستاروں کے الگ الگ نام تھے، اور ان کی امیجنری الگ الگ بت یہ لوگوں نے تراش کے رکھے تھے، مورتیاں لوگوں نے بنائی تھی، تصویریں تھی جو یہ لوگ کرتے تھے. اور ہر ایک ستارہ کو الگ الگ، یعنی کہ الگ الگ چیز کا خدا سمجھتے تھے یہ لوگ. اور جو اس قوم کا جو بادشاہ تھا، جو نمرود تھا، وہ بھی اس چیز میں، یعنی کہ عبادت میں، اس شرک میں ملوث تھا وہ. تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے شرک سے پاک تھے، انہوں نے کبھی اس چیز میں، یعنی کبھی ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا. تو وہ جب اپنے والد کو اور اپنی قوم کو یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز، یعنی کہ جو غلط کام وہ کر رہے ہیں، تو اس پر جب وہ کہہ رہے ہیں، تو اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بہت ہی بولڈ اسٹیپ لے رہے. کسی کا بھی والد ہو، کیسا بھی ہو، یعنی اگر وہ بچے کے ساتھ اچھا ہے نہیں ہے، والد کا درجہ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ سمجھتے کہ اگر ہم کو بھی اپنے والدین سے کوئی بھی بات کرنی ہے، دنیاوی میٹر میں ہو یا دین کے میٹر میں، اگر ان کو کچھ کہنا ہو تو ایک جھجک، ایک ہیزیٹیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو ہدایت تھی، جو سینس تھا، وہ یعنی کہ ان کی سمجھداری کا پتہ چلتا ہے ہم کو اس سے، کہ انہوں نے حق بات کہنے میں نہ اپنے پیرنٹس سے، اپنے والدین سے وہ جھجکے، نہ اپنے والد سے کہنے میں جھجکے، نہ اپنی قوم کو ایڈریس کر کے یہ کہنے میں جھجکے کہ وہ جو کر رہے ہیں، وہ جن چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں وہ کیا ہے، غلط ہے. وہ اس چیز کو کوشچن کر رہے ہیں کہ جو پوجا پاٹ اور جو تم عبادت کر رہے ہو وہ کیا ہے، وہ باطل ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کرتے جو تماثیل، جو مورتیاں تم بنائے، تم اس کے اوپر کیا کر رہے ہو، اللہ عاقفون، مطلب تم اس پر جمے ہوئے ہو. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبوت سے پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام جو ہے حق اور باطل کا فرق سمجھ رہے تھے، اور انہوں نے اس چیز پر اپنی قوم کو بھی کہا. اس کے بعد کرنا ہے قولو. تو قوم کا کیا جواب تھا، رپلائی تھا اس پر، وجدنا، ہم نے پایا، آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو، لا، اس پر، عابدین، عبادت کرتے ہوئے. یعنی یہ جو کام ہم کر رہے، جس چیز پر ابراہیم علیہ السلام کوشچن کر رہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ یہ چیز پر تو ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی چیز کو ایسے ہی کرتے ہوئے ہم نے پایا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ہر دور میں لوگوں کا کہنا رہا ہے کہ جب ان کو ان کے غلط رویے سے، غلط طرز عمل پر جب کہا جاتا تھا، تو ان کا یہی جواب رہتا تھا کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے. تو دنیا کے سارے میٹرز میں ہم ترقی دیکھتے ہیں، سمجھداری دیکھتے ہیں، سینس دیکھتے ہیں، لیکن اگر دین کے معاملے میں اگر ہم کوئی غلط چیز کر رہے ہیں تو اس میں ہم کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں. تو ان کی قوم نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد بھی یہی کرتے تھے، اسی طرح عبادت کرتے تھے. پھر فرمایا قال لقد، تحقیق، کنتم، انتم، تم بھی اور تم خود، انتم و آباؤکم، اور تمہارے آبا و اجداد، فی ضلال مبین، کیا ہے، گمراہی میں ہو، کھلی کھلی گمراہی میں ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دم ہمت سے، کریجسلی کیا کہا اپنی قوم کو کہ تحقیق کیا ہے، بھلے اگر تم غلط کر رہے کیونکہ تمہارے آبا و اجداد یہ کرتے تھے، تو سن لو، تم بھی، تم خود بھی، اور تمہارے آبا و اجداد کیا ہے، سری، یعنی کہ اوپن گمراہی میں ہے. تو یہ چیز یعنی کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات کہنا، اس اسٹیٹمنٹ کو کہنا، کہ اس میں کتنی ہمت چاہیے جب پورا میجورٹی ایک طرف ہو اور ایک
فرد ایک بندہ حق پر ہے اور باقی میجورٹی غلط کام کر رہے تو اس پر اٹھ کھڑے ہو کے سچ بولنے میں بہت ہمت چاہیے. اور یہ ہم کو اس بات سے اس واقعے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ اپنے گھر والوں کی ناراضگی سے ڈرے، نہ قوم کے دھتکارنے سے ڈرے. جو حق تھا اس کو کہنے سے وہ بالکل بھی نہیں کترائے اور انہوں نے اس چیز کو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد کیا ہے، سری کھلم کھلا گمراہی میں ہے. آگے فرمایا کہ قولو، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس، بالحق کی حق یعنی کہ سچائی، ام یا انت تو من اللاعبین، یا تو ہے ان میں سے جو کیا کرتے ہیں لاعبین. لائب ورڈ کس کے لیے آتا ہے؟ کھیل کود کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یا تم ہمارے پاس حق لایا ہے یا تم کھیلنے والوں میں سے ہو، یعنی کہ تم ہمارے ساتھ جو بات کر رہے ہو وہ کیا ہے، نان سیریس ہے. ٹھیک ہے، اس میں سچائی نہیں ہے، مذاق ہے. تو وہ لوگ قوم کہتی ہے کیا تمہارے پاس جو ہے حق لے کر آیا ہے، اور یا تو ہمارے پاس واقعی حق لے کر آیا ہے یا تو ہم سے جو بات کہہ رہا ہے کہ تم اور تمہارے آبا و اجداد گمراہی میں تھے، یہ تو ہم سے مذاق تو نہیں کر رہا. تو یعنی ابھی آپ سوچ لیجیے کہ یہ اتنی سیریس بات کس طرح ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی کہہ دے کہ سن لو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی سب کیا ہے، تم جو کر رہے ہو نا سب تم گمراہی میں، تو ہم اس پرسن کو دیکھیں گے اور ہم شوق میں نہیں چلے جائیں گے کہ تم سچ بول رہے ہو یا تم مذاق کر رہے ہو یہ جو کہہ رہے ہو کہ میں بھی گمراہ ہوں، میرے ماں باپ بھی اور میرے آبا و اجداد بھی گمراہ ہیں. تو ہم اس طرح سے جو ہے قوم بھی کوشچن کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، کیا تم ہم سے سیریسلی یہ چیز کہہ رہے ہو؟ تو یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ لاعبین، جو لائب ورڈ آتا ہے وہ یعنی کہ کھیل کود کے لیے آتا ہے، اور حق جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، جو سچ ہے، جو حق ہے وہ سچ ہے، اور جب لائب ہے وہ اس کا اپوزٹ ہو جاتا ہے. یعنی جب انسان کھیل تماشے میں الجھا ہوا ہوتا ہے تو بعض دفعہ ایسے کھیل کود، ایسے انٹرٹینمنٹس جو نان سیریس ورک ہوتا ہے وہ انسان کو حق سے دور لے جاتا ہے. تو قوم نے کیا کہا، کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے یا تم مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ، کھیل کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قال بر ربکم، بلکہ تمہارا رب کون ہے، رب السماواتی، رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، الذی وہ جس نے فطرہن پیدا کیا انہیں، وانا اور میں، علی ذالکم اس پر، من الشاہدین اس بات پر میں کیا ہوں، گواہ ہوں. اب قوم نے کہا تھا کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، تم جو بات ہم سے کہہ رہے ہو اتنی بڑی بات. بعض دفعہ دیکھیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی کسی کو کچھ سخت ورڈز بولنا چاہتے ہیں، اگر ہم کسی کو بول دیتے ہیں اور پھر بعد میں اگر ہم کوئی ان کے ہم جو بھی اسٹریٹ فارورڈ کسی کو کچھ بول دیں اور اگر اس کو غصہ آ گیا، اگر اس شخص نے مائنڈ کر لیا، اس کو ہماری بات بری لگ گئی، تو ہم بات کو چینج کر کے کہہ رہے ہیں تو مذاق کر رہی تھی، تم اتنے سیریس کیوں ہو گئے. تو اسی طرح قوم کا بھی یہ کہنا تھا کہ کیا تم سیریسلی ہم سے یہ سب کہہ رہے ہو. تو اب ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ قال بر ربکم رب السماوات، ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ میں سیریس ہوں، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تم جو کر رہے ہو، تمہارا رب کون ہے، رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وہ نہیں جس کی تم مورتیاں بنا رہے اور جس کے سامنے تم بیٹھے جم کر بیٹھے ہو. اور وہ کون ہے، الذی فطرہن، وہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وانا اور میں، علی ذالک اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا، من الشاہدین گواہوں میں سے، میں اس حق کو کے لیے میں گواہی دیتا ہوں، میں اس چیز پر، میں اس چیز کو حق مانتا ہوں. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَتَاللَّهِ اور قسم اللہ کی، لَأَكِيدَنَّ میں ضرور، عقیدنہ قید کہتے ہیں چال کے لیے ورڈ آتا ہے یا تدبیر کے لیے آتا ہے. تو وَتَاللَّهِ ابراہیم علیہ السلام کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ضرور کیا کروں گا، تدبیر کروں گا، اسنامکم جو ورڈ ہے صنم سے نکلا ہے، اور صنم کہتے ہیں کہ جو بھی دھات سے بنے ہوئے مورتیاں ہیں، میٹل کے جو آئیڈلز ہے اس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے صنم ورڈ آتا ہے کہ میں ضرور تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کی، تمہارے جو آئیڈلز ہیں ان کے خلاف میں ضرور تدبیر کروں گا، بعد ان تولو کہ تم تولو
वल्ला यवल्लू से है, यानी कि तुम फिर जाओ या तुम चले जाओ। मुदबिरीन, मुदबिरीन दुबुर से है, यानी कि दुबुर कहते हैं पीठ को, यानी कि जब तुम पीठ फेर के चले जाओ, यानी कि जब तुम चले जाओगे तो मैं जरूर क्या करूंगा, तुम्हारे ये जो बुत है इनके खिलाफ मैं क्या करूंगा, जरूर मैं तदबीर करूंगा, प्लान करूंगा कि क्या करूं, मैं उनको डिस्ट्रॉय कर दूं। बात ये कहने की है। तो अब ये जो बात है कि समझने की कि ये जो अकीदा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का, हम सोचेंगे अगर हम थोड़ा सा इमेजिन करें कि पूरी की पूरी कौम जो है बुतों की, यानी कि उन लोग स्टार्स को वर्शिप करते हैं, इबादत करते हैं, सितारों की इबादत करते हैं, उनकी मूर्तियों को पूजा करते हैं, और हर एक को किसी, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर सितारा इस चीज के लिए मशहूर है, कोई इस चीज के लिए मशहूर है, यानी कि हर एक को उन लोगों ने अलग अलग लेबल्स में उनको ये करके ग्रेड में रख दिया था। और न सिर्फ कौम इस चीज में थी, ये जो बादशाह था वो भी यही करता था। तो यानी एक हुकूमत का भी रिलीजन वही था, हुकूमत भी जो उस वक्त की थी वो भी वही वर्शिप कर रही थी, और जो भी लोग थे उस वक्त, जो कौम थी वो भी वही करती थी। तो इतने बड़े पैमाने पर चैलेंज करना, यानी कि ये बहुत बड़ी बात है और बहुत हिम्मत की बात है। लेकिन यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं तो वो काफी इमोशनल होके और पूरी पुख्ता नियत के साथ ये कह रहे हैं कि मैं जरूर प्लान करूंगा कि मैं क्या करूं, तुम्हारे बुतों के अगेंस्ट, तुम्हारे आइडल्स के अगेंस्ट मैं जरूर प्लान करूंगा जब तुम चले जाओगे। तो जब कौम चली जाएगी उस वक्त वो क्या करेंगे, जो है मूर्तियों को डिस्ट्रॉय करेंगे। फजअलहुम जुज़ाज़न। अब यहाँ पे है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौन सा दिन, यानी कि जब कौम किस वक्त चली जाएगी। हम देखते हैं कि जब ऐसी जो इबादत गाहें होती है जहाँ पे इनके बुत होते हैं, मूर्तियां होती है, तो अक्सर जो उधर होते हैं ना उनके केयर टेकर्स होते हैं, तो कभी भी वो लोग ना उस एरिया को कभी भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ देते कि उस वक्त कोई भी वहां पे मौजूद नहीं हो, ऐसे अनअटेंडेड नहीं छोड़ते वो लोग। लेकिन जब पूरी कौम कोई एक फेस्टिवल मनाती है, या जैसे कोई एक, मान लीजिए कोई नेशनल हॉलीडे कैसे होता है, जब पूरी की पूरी कौम एक सेलिब्रेशन में, तो क्या होता है कि उस वक्त ऐसी सिचुएशन में वो जो है उनकी इबादत घर भी या वहाँ पे भी कोई केयर टेकर नहीं होता था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो दिन चुना था, वो दिन था उस कौम, यानी कि वो कौम कहाँ जा रही थी, मेले में जा रही थी। उससे हमको याद आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जब लोगों के सामने हक बात रखनी चाहिए थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी क्या दिन सिलेक्ट किया था, जीनत का दिन, मेले का दिन। ये इससे हमको ये समझ में आता है कि ये ऐसा दिन सिलेक्ट करने से क्या होता है कि जो मैसेज है वो पूरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक साथ मैसेज जा सके। ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ये कब किया, जब पूरी कौम की तवज्जो उनके ऊपर आ सकती थी। ठीक है। तो जब कौम चली गई तो क्या हुआ फिर, फजअलहुम, तो उन्होंने कर दिया उन्हें जुज़ाज़न। जुज़ाज़न का मतलब होता है कि टुकड़े, पीसेस पीसेस कर दिया, यानी वो जो भी आइडल्स थे उसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, इल्ला एक्सेप्ट सिवाय, कबीरन, कबीर यानी कि जो बड़ा आइडल था उसको छोड़ के बाकी जितने थे उन सबको क्या कर दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, टुकड़े टुकड़े कर दिया। लहुम लअल्लहुम, यानी कि जो बड़ा था उसको छोड़कर, लअल्लहुम ताकि वो इलैहि, उसकी तरफ, यरजिऊन, ताकि वो उसकी तरफ लौट आ जाए। अब यहाँ पे जो वर्ड इलैहि, उसके भी दो मतलब होते हैं, ताकि वो उसकी तरफ, या एक मीनिंग ये हो सकता है इसका, ताकि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ लौटे, यानी कि सबका अटेंशन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए कि वो क्यों, क्या कहना क्या चाहते हैं। या इसका मतलब होता है इलही, यानी कि जो बड़ा आइडल था, जो बड़ा बुत था उसकी तरफ उनकी तवज्जो जाए। ठीक है। लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, उसकी तरफ लौटे। कौलू मन फ़अला, तो अब जब कौम लौटती है, जब सारी कौम वापस लौटती है और आके देखती है अपने, जो है अपनी इबादत गाह में आके देखती है, तो क्या देखती है कि सारे बुतों का हाल क्या हो गया है, सब टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, और बस जो एक बड़ा वाला है वो भी बचा है। तो क्या कहती है कौन, कौलू मन फ़अला, किसने फ़अला किया, हाजा ये काम, मतलब ये तोड़ फोड़ किसने किया, बी आलिहतिना, हमारे खुदाओं के साथ, इन्नहु, बेशक, लमिना ज़ालिमीन, बेशक वो जरूर क्या है, अलबत्ता वो जालिमों में से है। जिसने भी हमारे माबूदों का ये हशर किया है तो वो क्या है, हम जालिम है। आलिहा वर्ड क्या है, इलाह की जमा है। तो लोग ने क्या कहा, कौम ने आपस में, यानी कि ये
یہ حال دیکھا اپنے عبادت گاہ میں، یا پھر دیکھا کہ اتنا سب کچھ تہس نہس ہو گیا، تو آپس میں وہ لوگ بات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ ضرور کیا ہے، ظالم لوگوں میں سے ہے۔ قولو، تو ان لوگوں میں سے کسی نے کہا، قولو سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتن، فتن ورڈ کس کے لیے آتا ہے؟ نوجوان کے لیے۔ فتن ایک نوجوان کو، یذکرہم، وہ ذکر کرتا ہے ان کا، یقول، اور وہ کہتے ہیں اس کو، لہو، اسے، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے ابراہیم۔ یعنی ہم نے ایک ینگ جو ہے، ایک نوجوان شخص کے بارے میں سنا ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں کہتا رہتا ہے کہ میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ یہ سب کروں گا، اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے فرمایا قولو، وہ کہنے لگے، یعنی کہ جب یہ سب ڈسکشن ہو ہی رہا ہے تو قوم کیا کہتی ہے؟ فَأْتُوا، بس لے آؤ، بھی، اس کو، علی اعین، علی، پر، اعین، اعین کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا ہے؟ نظر کے سامنے۔ تو اب یہاں پہ نظر کے پر آ رہا ہے، تو پر مطلب آنکھوں کے اوپر نہیں، آنکھوں کے سامنے، بس اس کو لے آؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، اعین الناس، لوگوں کی نظر کے سامنے لے آؤ، لعلہم، تاکہ وہ، یشہدون کیا ہے؟ تاکہ لوگ جو ہے اس چیز کو دیکھے، اس پر گواہ رہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ فرمایا کہ قوم جب دیکھ رہی تھی، اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ قوم کتنی غصے میں ہوگی جب جس کے لیے وہ لوگ سنسیئرلی جس کو خدا مان بیٹھے ہیں، جس کے آگے جو ہے ساری اپنی مرادیں رکھتے ہیں، ان کا یہ حال دیکھ کر قوم کی ہم حالت سمجھ سکتے ہیں وہ کتنے ناراض ہو رہے ہوں گے۔ اور جب ساری شک کی سوئی کسی ایک بندے پہ جا رہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو لے آؤ سب کی آنکھوں کے سامنے، اور کیا ہے؟ تاکہ وہ اس چیز پر گواہی دے کہ کیا ہے، وہ کام اسی نے کیا ہے۔ قولو، جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو کیا ہے؟ قولو، انہوں نے کہا، انت، کیا تم نے، فعلتا، کیا، ھذا، یہ کام، بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا۔ قولا، تو ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ بلکہ، فعلہ، کیا ہے اس کو، یعنی یہ کام کیا ہے، کبیرہم، جو بڑا ہے ان سب بتوں میں، جو سب سے بڑا ہے اس نے یہ کام کیا، کبیرہم ھذا، ان سب میں سے جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے۔ فاسألوہم، بس پوچھو اس سے، ان کانو، اگر ہے وہ، ینطقون، بولتے، انہی سے سوال جواب کر لو، انہی سے پوچھ لو کہ اگر وہ بولتے ہو تو انہی سے پوچھ لو، بڑے والے نہیں کیا ہے۔ فرجعوا، تو فرجعوا، وہ لوٹے، رجعوا رجوع سے، رجوع کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ تو کیا ہوا؟ جو قوم ہے اس نے رجوع کیا، الی انفسہم، اپنے نفسوں میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے نفسوں میں وہ لوٹ گئے، پھر وہ لوٹ گئے اپنے نفسوں میں، یعنی کہ اس کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی عقل کی طرف لوٹے، یعنی کہ ان لوگوں نے سوچا اس بارے میں اور ان کو یہ سمجھ میں بھی آیا کہ بات تو ابراہیم علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بات تو نہیں کرتے ہیں، اور ان کی طرف ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو مورتیاں ہیں یہ بات نہیں کر سکتی، تو ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کی مسٹیک تو ہے، تو وہ اس چیز پر سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، یعنی وہ اپنی عقل کی طرف لوٹے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی طرف لوٹے، آپس میں ڈسکشن کرنے لگے۔ فقالوا، پھر انہوں نے کیا کہا؟ انکم، بے شک تم ہی ظالمون، تم ہی ظالم ہو۔ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کیا کنکلوژن نکالا کہ جب ان لوگ نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، اپنی عقل کو ریئلائز تو ہوا، لیکن پھر کیا کنکلوڈ کیا ان لوگوں نے؟ فقالوا انکم، بے شک تم ہی ظالم ہو، تم ہی ظالم ہو۔ تو ان کو پھر جب ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ تم ہی ظالم ہو، تو یعنی کہ یہ چیز یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی عقل ان لوگوں نے جب چلائی تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں، اور تم ہی ظالم ہو، یعنی وہ قوم ایک دوسرے کو کہہ رہی ہے کہ تم ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا، پھر کیا ہوا؟ نکسوا، وہ لوٹے، علی رؤوسہم، یعنی کہ جب ان لوگ کو شروع میں اس چیز پر، یعنی کہ جب عقل ان کے ذہن میں آئی تو شروع میں ان کو ریئلائز ہوا کہ ظالم تو غلط کرنے والے ہم ہی ہیں، کہ ہم بتوں کے سامنے ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں۔ ثم نکسوا کا مطلب کیا ہوا؟ پھر وہ، نکسوا کا مطلب ہوتا ہے کہ الٹ جانا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سر نیچے پیر اوپر، اپ سائڈ ڈاؤن۔ پھر کیا ہوا؟
پھر ان کی عقل الٹ گئی، جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنے عقل ماری گئی، سر نیچے اور پیر اوپر ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جیسے ان کی عقل ماری گئی۔ تو جو شرک کرتا ہے اس کی بھی عقل بھی کیا ہوتی ہے، اس کی بھی عقل ماری جاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا فرمایا کہ جب ان کو حق سمجھ میں آیا لیکن پھر انہوں نے اس چیز کو ہٹا دیا اپنے ذہن سے، اور پھر کیا ہوا، پھر وہ لوگ غلط سوچ میں واپس آ گئے، اعلیٰ رؤوسہم اپنے سروں کی طرف، یعنی کہ وہ لوٹے اپنے رؤوسہم اپنے سروں کی طرف، یعنی کہ پھر وہ جو غلط سوچ ان کے ذہن میں تھی، جو تھاٹ تھا ان کا، جو بلیف سسٹم تھا، اسی پر وہ واپس لوٹ گئے۔ لقد علمت، البتہ علمت تم جانتے ہو، ماں نہیں، ہاؤلائی یہ ینطقون کہ یہ بات نہیں کرتے، تم تو جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ پھر قال افتعبدون، پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں افتعبدون، تو تم کیوں عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما جو لا ینفعوکم جو نہیں نفع دے تمہیں، شیئن کچھ بھی، ولا یضرکم اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکے، نہ تمہیں فائدہ دے سکے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکے، نہ تمہارا سنتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ تمہاری کوئی فریاد سنتے ہیں، نہ ہی تمہاری کوئی دعا قبول کر سکتے ہیں، تو تم ایسے چیزوں کے آگے کیوں بیٹھے ہو، کیوں جمے بیٹھے ہو، کیوں ان سے امید لگا کے بیٹھے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کھلم کھلا ان کے سامنے کہہ دی۔ تو پھر آگے فرمایا تو اف لکم، اف لکم کا مطلب کیا آتا ہے، اف یعنی کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے یا ایک ایسا ایکسکلیمیشن ہے، یعنی جب کسی چیز کی کراہت ظاہر کرنے کے لیے، یعنی کسی چیز کی بیزاری، یعنی کہ جب ہم کسی چیز سے تھک کے بیزار ہو کے یہ ایکسکلیمیشن یوز کرتے ہیں کہ اف ہے تمہارے پر کہ تم کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تمہارے حال پہ، تو اس طرح یہ یوز ہوا کہ اف لکم، اف ہے تم پر، ولیما اور اس پر جو تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، افلا تعقلون کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب یہاں ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح سے فرسٹریشن ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے یہ فرسٹریشن کس لیول پہ ہے کہ وہ قوم کو سمجھا کے تھک گئے، اور پھر جب ایک بار انسان جب تھک جاتا ہے سمجھا کے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے، جو ایکسکلیمیشن یہاں پہ ہے کہ اف ہے تمہاری حالت پر کہ تم کو سمجھ میں نہیں بات آتی کہ جو تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے سوا، کیا تم عقل نہیں یوز کرتے، کیا تم تھوڑا بھی عقل نہیں یوز کر سکتے ہو۔ تو اب یہاں پہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے کہ قوم کا اس کے بدلے کیا ریئیکشن تھا، کہ قوم نے جو ہے آگے اس چیز پہ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو حق کی دعوت دے رہے تھے، تو قوم نے کیا اس بات کو، یعنی اپنی عقل کے اوپر اسٹریس دینا چاہا کہ وہ حق بات کو سمجھنے کی، یعنی کہ تھوڑا بھی اس کی طرف آنے کی کوشش کی نہیں۔ قوم نے یعنی کہ وہ حق کی بات کر رہے تھے، وہ دلیل دے رہے تھے، لیکن قوم کا کیا رد عمل تھا اس کے پیچھے، کہ قوم غصے میں آ گئی، اپنا پاور یوز کر کے ابراہیم علیہ السلام کو ڈرا کے دھمکا کے، ان کی دھمکی پر ان کے اس لیول پر قوم اتر آئی تھی۔ اب ایک ہوتا نا کہ انسان جب دو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے بات جب ہو رہی ہے تو اس میں اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو جو ہاتھ اٹھاتا ہے وہ ظالم ہے، جب بات ہو رہی ہے تو بات کے عوض میں بات ہی کرنا چاہیے، اور جو اپنے آپ کو بات سے اپنی بات پروو نہیں کر سکتا ہے، اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے انسان وائلنس کو یوز کرتا ہے۔ تو جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی، جائز طریقہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ ناجائز طریقہ یوز کرتا ہے۔ تو آگے کیا فرمایا ہے کہ قولوا حرقوہ، قوم نے کہا کہ حرقوہ کہ اس کو جلا دو، وانصروا اور مدد کرو، سپورٹ کرو، آلہتکم اپنے الہوں کی، ان کنتم اگر ہو تم فاعلین کرنے والے، اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے نا تو اپنی الہوں کی مدد کرو۔ کہاں تو ایسا ہونا چاہیے کہ الہ ان کی مدد کرے، الہ ان کی ہیلپ کے لیے آئے۔ یہ قوم کیا کہہ رہی ہے، الہوں کی مدد کرنا ہے نا تو ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ اب یہاں ہم قوم کا طرز عمل دیکھ رہے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام دلیل دے کے اپنی بات سمجھا رہے ہیں، تو قوم کیا کر رہی ہے، بات کے عوض میں دھمکی پر اتر آ رہی ہے، وائلنس اور غلط طریقہ یوز کر رہی ہے۔ یعنی ہم اس چیز کو ہم لوگ ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے کتنے موقع ہوتے ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں، جب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم دو لوگوں کے بیچ میں انصاف نہیں کر پاتے، جیسے کہ بچوں کا ہی اگر معاملہ ہوتا ہے
تو جب دو لوگ کے بیچ میں ہم انصاف نہیں کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ڈانٹ کے غصہ کر کے بنا بات کو سمجھے اور سنے ہم کیا کر دیتے ہیں، یا تو دونوں فریق کو مار کے ہم چپ بٹھا دیتے ہیں اور وہ بات کو رفع دفع کر دیتے ہیں۔ تو جو اگر ایک ماں بھی اگر سمجھدار ہوگی تو وہ کیا کرے گی، انسٹیڈ اریٹیٹ بچوں کے شور کرنے سے، بچوں کے آرگیو کرنے سے، اریٹیٹ ہونے سے اچھا وہ جاننا چاہے گی کہ بچے ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سنتے بھی نہیں اور کیا کرتے ہیں، بچوں کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے حق کے خلاف جو ہے وائلنس یوز کرنا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے کیا جن کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ ان کی غلطی کیا ہے، تو یہ ماں کے حق، لیکن ماں اگر ایسے کرتی ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اب ان کی قوم جو کر رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام ان کو اچھے سے دلیل سے سب کچھ سمجھا رہے تھے کہ تمہارا رب پتہ ہے کون ہے، جس نے آسمان اور زمین پیدا کیا، کیا تم نہیں سوچتے؟ اور یہ تمہارے معبود جو ہے وہ تمہاری نہ کوئی مدد کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ تو تم کو نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، تو تم عقل کیوں نہیں یوز کرتے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ان کو اتنے اچھے سے سمجھا رہے تھے، اور قوم کا ریئیکشن کیا تھا کہ قوم نے کہا حرقوہ، جلا دو اس کو۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ جو ناکامی کی نشانی یہ ہے کہ جب دلیل سے بات نہیں بنی تو کیا کرنے لگتے ہیں لوگ، مارنے لگتے ہیں۔ ظلم کے ساتھ حکومت کبھی نہیں چل سکتی، کفر کے ساتھ بھلے کوئی حکومت چل جائے لیکن ظلم کے ساتھ کبھی کوئی حکومت نہیں چل سکتی، اور ظلم جو ہے دنیا اور آخرت میں نقصان ہے، خسارہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جلا ڈالو ابراہیم علیہ السلام کو، اور مدد کرو اپنی الہوں کی اگر تم کچھ کرنے والے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا تھا آگے اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ قلنا، اس میں جو آگے کا سچویشن ہے جو ان کو جلایا ہے وہ چیز یہاں پہ اسٹوری کا مسنگ ہے، اور سیدھا آگے پہ کنٹینیوشن آ رہا ہے اسٹوری میں۔ تو جب یہاں پہ لوگوں نے کہا کہ جلا دو ان کو، تو کہا جاتا ہے کہ قوم نے جو آگ تیار کی تھی وہ اتنی بڑی آگ تھی کہ ویسی آگ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنی بڑی آگ انہیں کہا جاتا ہے، جو ایک بھٹی کی طرح، ایک فرنس، ایک اوون کی طرح جو ہے ان لوگوں نے ایک عمارت تعمیر کر دی تھی جس کی دیواریں کافی اونچی اونچی تھی، اور اس کے اندر جو ہے لکڑی جو ہے جمع کلیکٹ کر لی گئی تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی ان لوگوں میں سے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر رہے تھے۔ اور اگر آپ ان کی اسٹوری پڑھیں گے تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے اگر آپ اسٹوری کی بکس میں اگر ان کی مطالعہ کریں گے، اس میں آتا ہے کہ اس وقت ایسے لوگ بھی تھے جب ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی بات آتی تھی تو کچھ لوگ منتیں بھی مانتے تھے کہ اگر میرا فلاں فلاں کام ہو جائے گا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے کیا ہے لکڑیاں دوں گی۔ تو بہرحال یہ لوگوں نے کیا کیا، ایک اونچی عمارت والی جو ہے ایک اوون کی طرح ان لوگوں نے دیوار تعمیر کر دی، عمارت جیسے بنا دی، اور اس کے اندر آگ کو جلا دیا۔ اب آگ خوب اونچی بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے تیار کر دی۔ اب جو ہے ان کو اس میں پھینکنا تھا، اس میں ان کو ڈالنا تھا آگ میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جا کے اس میں ان لوگ تو نہیں ڈال سکتے تھے، تو ان کو اس میں ڈالنے کے لیے ان لوگوں نے ایک منجنیق جو ہوتا ہے جس کے ذریعے دور سے پتھر پھینکے جاتے ہیں کسی جگہ پہ، جو منجنیق ہوتی ہے اس کے ذریعے، کہا جاتا ہے کہ پہاڑ پہ منجنیق کے ذریعے ان کو کیا کیا گیا ہے، اس آگ میں پھینکا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کو جا کے اس میں ڈالا نہیں گیا تھا، وہ باضابطے پھینکا گیا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ میں پھینکے جا رہے تھے نا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمہ پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو ہر مشکل پریشانی میں یہ دعا بہت ہی مفید ہے کہ ہم کو ہر مشکل پریشانی میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات میں یہ دعا ضرور پڑھی تھی۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، اور ان لوگوں نے اس کے لیے پوری پلاننگ کر دی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ پھر کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب ان کو ڈالا جا رہا تھا تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ اب پھر کیا ہوا، آگے آیت آتی ہے کہ قلنا، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے کہا یا نارو، اے آگ، کونی ہو جا بردن، کیا ہے ٹھنڈی، وہ سلامن، اور کیا ہے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے، اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہے ٹھنڈ محسوس ہونے لگے، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے علی ابراہیم علیہ السلام پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب انسان حق پہ ہوتا ہے نا
जब इंसान हक पे होता है, सही रास्ते पे होता है, अल्लाह की इताअत में होता है ना, तो अल्लाह ताला जो है नेचर को भी चेंज कर देता है। अब आग का काम जलाना है ना, अल्लाह ताला ने उसका नेचर ही बदल दिया। अल्लाह ताला ने कह दिया आग को कि क्या कर दो, कि जलाने का काम मत करो, ठंडी हो जा। तो इसलिए यानी कि जब इंसान हक पे होता है ना, तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। हमको उस तरह का तवक्कुल अल्लाह पे रखना चाहिए, उस तरह का एतमाद अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए कि अगर मैं हक पे हूँ, अगर मैं सही रास्ते पे हूँ, तो मुझे और किसी दुश्मन से कोई डर नहीं। अल्लाह ताला मेरे हक को, इनके मेरे सिंसियरिटी को, मेरे इखलास को ज़ाया नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला ने आग को क्या हुक्म दे दिया था कि तू सलामती के साथ ठंडी हो जा, ठीक है। और वह सलामन अला इब्राहीम, उसके बाद है वो अरादू बिही कैदन, और उन लोगों ने क्या किया, इरादा किया उसके साथ कैदन, एक चाल, फजअलना फजअलनाहुमुल अखसरीन, तो हमने क्या कर दिया, उनको नुकसान उठाने वालों में से। अब आप देखिए कि वो उनकी उनकी हालत भी देखिए कि क्या हुआ, कि वो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों से कन्विंस नहीं हो रहे थे, तो अब वो लोग उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि इनका खात्मा कर दिया जाए, और एकदम बुरी तरीके से उन्होंने इनके बुरा से बुरा खात्मा उनके लिए सोचा। लेकिन अब उस आग में इतनी बड़ी आग तैयार की, और आग से इनके मारने से भी नहीं मरे वो, जलाने से भी नहीं जले, तो अब वो लोग उनकी हस्ती को, वो उनको अभी और बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने उनको कहा था कि तुम यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वहां से हिजरत कर जाते हैं। उनके साथ जो है सिर्फ हजरत सारा और उनके जो है चचा के बेटे लूत अलैहिस्सलाम, सिर्फ वो ईमान लाते हैं। तो ये लोग जो है वहां से चले जाते हैं, हिजरत करके चले जाते हैं, ये तीनों हिजरत करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वनज्जयनाहु, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, और हमने निजात दी, बचा लिया उनको, वलूतन, और लूत अलैहिस्सलाम को, इलल अर्दी, और इलल अर्दी, तरफ उस जमीन के, अल्लती, जो बारक ना, बरकत दी गई थी, फीहा, उसमें, लिल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए। अब क्या है, किस तरफ अल्लाह ताला ने ठिकाना दिया उनको, उस जमीन की तरफ जिसमें अल्लाह ने बरकत रखी थी। इससे मुराद फिलिस्तीन है। अब फिलिस्तीन के बारे में हम जानते हैं कि वो सरजमीन है जहाँ पर अक्सरियत अंबियाओं की अक्सरियत वहां पर आई है, यानी मेजॉरिटी ऑफ नबी जो है फिलिस्तीन में आए थे। तो उस तरफ अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी जो है वहां पर ठिकाना दिया। फिर आगे फरमाया ववहबना लहू इसहाक, और क्या किया हमने, ववहबना लहू इसहाक, और हमने उनको अता किया, हब लना लहू इसहाक, इसहाक अलैहिस्सलाम, यानी उनको औलाद दी इसहाक अलैहिस्सलाम, ठीक है। अब हम जानते हैं कि वालिद ने तो घर से निकाल दिया, कौम ने ठुकरा दिया, यानी जहाँ पर वो जिन्हें अपनी बचपन जवानी देखी, तो वहाँ के लोगों ने तो उनको कबूल नहीं किया, वहां से वो निकल गए। तो अब क्या अल्लाह ताला ने उनको दिया, अल्लाह ताला ने उनको औलाद की खुशी दी, इसहाक अलैहिस्सलाम। व याकूब नाफिला, और याकूब अलैहिस्सलाम क्या थे, नाफिला, एक्स्ट्रा थे, जायद थे, एडिशन थे, यानी उनको मांगा नहीं था, यानी कि बेटे की खुशखबरी दी, और साथ में पोते की भी खुशखबरी दी। तो यानी कि बेटे का बेटा भी ये खुशखबरी भी उनको दी, ठीक है। तो कुरान में जब भी इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, तो उसके बाद उसी के आगे पीछे जो है याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र भी आता है, ठीक है। वो कुल्लन जअलना सालिहीन, और हर एक को हमने क्या बनाया था, यानी याकूब अलैहिस्सलाम को, इसहाक अलैहिस्सलाम को, हर एक को हमने क्या बनाया था, सालिहीन, सालेह बनाया था, नेक बनाया था। यानी इन दोनों को अल्लाह ताला ने क्या बनाया था, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद नेक थे, तो उनको औलाद भी कैसी दी अल्लाह ताला ने, नेक औलाद दी थी। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो मुश्किल से, जो दुख और तकलीफ झेल के अपनी उस जो भी वतन है वहां से हटना पड़ा, तो अल्लाह ताला ने फिर उसको किस तरह से कॉम्पनसेट किया। तो जब इंसान की नीयत सच्ची होती है, तो अल्लाह ताला क्या करता है, फिर अमल करने की तौफीक भी दे देता है ना। यानी कि उनकी औलाद में क्या थे, अक्सरियत, यानी कि हम देखते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही सारी जो है अंबिया आए हैं, उनकी नस्ल में ही सारी प्रॉफिट्स आए हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही उनकी औलाद में नेक थे, कुछ उनके इसमें क्या है,
नेक भी थे और कुछ क्या थे, नाफरमान भी थे। इसके बारे में हम सूरह बकरा में भी पढ़ चुके हैं कि उनके औलाद में कुछ क्या थे, नाफरमान भी थे, जालिम भी थे। तो इससे ये हमको समझ में आता है कि जब इंसान अल्लाह ताला उसको नेकी की तौफीक देता है जिसकी खुद की नीयत होती है, यानी कि हम अ, दुआ करते हैं वो अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर इंसान के अंदर खुद हक के लिए, हक हासिल करने के लिए, सीखने समझने की उसके अंदर नीयत नहीं होती, तड़प नहीं होती, तो अल्लाह ताला भी तौफीक नहीं देते। लेकिन अगर इंसान के अंदर थोड़ी सी भी उसमें नीयत होती है, थोड़ा सा भी इरादा होता है, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे के लिए आसानियां पैदा कर देता है। फिर आगे फरमाया वजअलनाहुम, और हमने बनाया उन्हें अइम्मतन, अइम्मा मतलब इमाम बनाया, उनको लीडर बनाया, यानी कि उनकी औलाद को। यहदूना, वो हिदायत देते थे, बि अमरिना, हमारे हुक्म से, व अवहैना, और हमने वही की, इलैहिम, उनकी तरफ, फिल खैरात, व अवहैना इलैहिम, और हमने उनको क्या किया, वही किया, इल्हाम किया उनकी तरफ, फिल यानी कि खैरात, यानी कि नेक काम करने की हमने उनको वही की, और उनको नेक काम करना उनके लिए आसान कर दिया। व इक़ाम सलाह, और नमाज कायम करना, व ईता ज़कात, और ज़कात देना, व कानू लना, और थे वो हमारे आबिदी, हमारे इबादत गुजार। तो अल्लाह ताला जो है यहाँ पर किसकी किसकी बात कर रहा है, और हमने जो है बनाया उनको इमाम, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद, याकूब अलैहिस्सलाम, फिर इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर याकूब अलैहिस्सलाम, और उनमें हमने क्या भेजे, लीडर्स भेजे। हम जानते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में जितने भी प्रॉफिट्स आए, किंग्स आए, बड़े बड़े बादशाह आए, है ना। और फिर बाद में हम देखते हैं कि बहुत नेक लोग भी आए उनमें, लीडर्स आए उनमें, और अल्लाह ताला ने क्या किया, उनको हुक्म दिया, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया नेक काम करने का। नेक काम जैसे नमाज कायम करना, ज़कात देना, और वो सब के सब हमारे कैसे बंदे थे, नेक और सौले बंदे थे। ठीक है, तो ये सारे काम अदा करने वाला उनको बनाया अल्लाह ताला ने। वलूतन, और लूत अलैहिस्सलाम, आतैना हो, हमने उन्हें अता किया, हुक्मन, यानी कि हिकमत दी उनको, फैसला करने की सलाहियत दी, व इल्मा, और इल्म दिया उन्हें, व नज्जैनाहु, और निजात दी हमने उनको, मिनल करियती, बस्ती से, यानी किस बस्ती की बात है, सद्दुम की बस्ती, जहाँ पे लूत अलैहिस्सलाम भेजे गए थे, जिस कौम की तरफ लूत अलैहिस्सलाम भेजे गए थे, वो कौन सी बस्ती थी, सद्दुम की बस्ती थी। अल्लती कानत, वो जो कानत थी, तामलु, करती थी अमल, खबाइथ, यानी कैसे, गंदे अमल करती थी। इन्नहुम, बेशक वो, कानू, थे, कौमा, कौम, सव इन, बुरी, फासिकीन, नाफरमान। अब लूत अलैहिस्सलाम के बारे में देखिए, जब जिक्र हमने किया था कि लूत अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत की थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, तो इस चीज से थोड़ा हमको ये समझना चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो टेस्ट आए थे वो कैसे थे, बहुत ही बड़े, बहुत ही मुश्किल टेस्ट थे। तो जितना बड़ा टेस्ट होता है, इंसान उसमें पास हो जाता है, तो रिवॉर्ड भी, सवाब भी उसी लेवल का बड़ा होता है। लूत अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, उनके ऊपर वैसी आजमाइशें नहीं आती जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हुई थी। लूत अलैहिस्सलाम ने हिजरत की थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला ने उनको क्या अता किया, अल्लाह ताला ने उनको नबूवत दी। ठीक है, यानी कि जिसकी जितनी बड़ी कुर्बानी, जितना बड़ा टेस्ट, तो उसको वैसा रिवॉर्ड मिलता है। लूत अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आजमाइशें कम थी, तो अल्लाह ताला ने उनको क्या अता किया, उनको यानी कि हुक्म दिया, यानी कि फैसला करने की सलाहियत दी अल्लाह ताला ने, इल्म दिया, और उनको निजात भी दी, यानी उनको ऐसी कौम की तरफ भेजा गया था जो क्या कर रही थी, बुरा फेल कर रही थी। अब उनकी कौम क्या बुरा फेल करती थी, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे कि लिवातत का फेल करती थी। ठीक है, रास्ता रोक के लोगों को, मुसाफिरों को लूटना, ये उनका काम था, और अपनी मजलिसों में खुल्लम खुल्ला ये बेहयाई के काम करते थे। तो इनकी ये कौम थी जो क्या करती थी, बुरे अमल में, यानी बुरे काम करती थी, और इन्हीं धड़ल्ले से करती थी, और बेहयाई आम थी। ठीक है, तो इन नम कानू कौमा सौ इन फासिकिन, ये बेशक ये कौम थी जो क्या करती थी, बुरे काम करती थी, और ये अल्लाह की नाफरमान कौम थी। तो इससे हमको इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा हम पढ़ते हैं, तो इससे हमको सबसे पहली चीज यही समझ में आती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर तरह की आजमाइश से गुजारा, और अल्लाह के हुक्म से वो हर आजमाइश में खरे उतरे, और अल्लाह ताला ने उनका दर्जा रहती दुनिया तक उन्हें उनका नाम बाकी रखा।
जैसे अमल होंगे इंसान की, जैसे नीयत होगी, जैसे काम होगा, अल्लाह ताला उसको कभी ज़ाया नहीं करता, कभी वेस्ट नहीं करता। हम सोचते हैं कि हम जो भी काम करते हैं अच्छे काम, हम सोचते हैं कि उसका नतीजा भी हमको दिख जाए। हम एप्रिसिएशन या हम जो चाहते हैं कि मीन्स उस चीज़ का हमको नतीजा दिख जाए, लेकिन हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला हमको किस तरह हमारी नेकियों से रिपे करेगा। तो हमको उम्मीद रखना है, पूरा भरोसा रखना है कि अल्लाह ताला हमारे छोटे से छोटे अमल को भी ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह ताला हर अमल को देख रहा है, अच्छे बुरे दोनों अमल को अल्लाह ताला देख रहा है। तो हमको मोहतात रहना चाहिए छोटे से छोटा बुरा अमल करने से भी, और ये इससे इत्मीनान भी रहना चाहिए कि हर छोटे से छोटा अमल भी अल्लाह ताला उसको ज़ाया नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन आयतों की रोशनी में अल्लाह ताला जो है हमको इस पर अमल करने की तौफीक दे। आगे की लास्ट आयत हम देखते हैं, वो अदखल ना हो और हमने दाखिल किया उसे फी रहमतिना, अपनी रहमत में, इन्नहु मिनस सालिहीन, बेशक वो क्या था, सालिह लोगों में से था। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी रहमत में डाल दिया था और ऐसी कौम से निजात दे दी थी। तो आज की आयतों में हमने जो पढ़ा है कि अल्लाह ताला की मदद रहती है, साथ रहता है उन लोगों के साथ जो अल्लाह के फर्मा बरदार रहते हैं। हर मुश्किल, हर परेशानी में वो अपने ईमान से नहीं डगमगाते। तो अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको भी इन आयतों की रूह में इस तरह हमारे ईमान को भी पुख्ता कर दे। आमीन। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।